ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض ثم الصلاة والسلام علی نبی الامی العربی المکی المدنی القریشی ورسول الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبا القاسم محمد آلہ وآل بیتہ اما بعد انما یرید اللہ اللہم صلی علی الذی ما صاحب الدعوة النبویہ وصولة الحیدریہ وعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وصبر السجادیہ وخاصان الباقریہ والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیت الحجت القائم. صلوات فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال له الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من بکا علی الحسین فلہ الجنہ ومن ابکا علی الحسین فلہ الجنہ ومن بکایا علی الحسین فلہ الجنہ. درود پڑھی محمد والے محمد. ساری تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے جو لائق تعریف ہے. جو اس اللہ کا جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا سب کچھ ہے، اس کے علاوہ اسے چھوڑ کر کوئی بھی ہمارا نہیں ہے. انسان اس رب کائنات کا جس نے ہمیں بہترین صورت میں پیدا کیا اور قرآن میں اس کا اعلان کر دیا. اس رب کائنات کا جس نے ہمیں تمام مخلوق پر فوقیت دی، پتھروں سے، پہاڑوں سے، دریاؤں سے، سمندروں سے، آسمان سے، زمین سے افضل خلق کیا. اس مالک کائنات کا جس نے ہمیں جانوروں سے، پرندوں سے، کیڑوں سے، تتلیوں سے افضل پیدا کیا. شکر اس مالک کائنات کا جس نے ہمیں فرشتوں سے افضل پیدا کیا. احسان اس مالک کائنات کا جس نے ہمیں بصورت انسان اس دنیا میں بھیجا. شکر اس رب کائنات کا جس نے انسانوں کے درمیان ہم پر کرم کیا اور ہمیں مسلمان بنا دیا. شکر اس رب کائنات کا جس نے مسلمانوں کے درمیان ہم پر احسان کیا، ہمیں علی کا شیعہ بنا دیا. احسان اس رب کائنات کا جس نے علی کے شیعوں کے درمیان پھر فضل کیا، ہمیں عزادار حسین بنا دیا. احسان اس مالک کا جس نے عزاداران حسین میں پھر ہمیں برتری عطا کی، ہمیں فرش عزا بچھانے والوں میں سے، فرش عزا پر بیٹھنے والوں میں سے بنا دیا. یقین کیجئے اس وقت دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو حسین کا غم مناتے ہیں لیکن کوئی ان کے ساتھ مل کر رونے والا نہیں ہے. اتنے ہی لوگ شاید اس ملک میں بھی اس وقت ایسے ہوں کہ جن کو پتہ ہی نہ ہو کہ کہاں بیٹھ کر رونا ہے، بس حسین کا غم مناتے ہیں. اتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خود ہم سے کہا 3 سال سے ہم یہاں تھے، لوگوں کے ساتھ مل کر کمرے میں رہ رہے تھے، کھل کر رو بھی نہیں سکتے تھے، تو بس طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے بستر میں گھس جاتے تھے اور سر پر چادر ڈال کر حسین کو رو لیا کرتے تھے. خوش نصیب ہیں آپ جنہوں نے گھر میں فرش عزا بچھا کر جناب فاطمہ زہرا کو مہمان کیا. خوش نصیب ہیں آپ جو اپنے گھروں سے نکل کر اس فرش عزا پر بیٹھ گئے جہاں شہزادی کونین موجود ہیں. 8 دن ہم نے مجلس کی، محرم کا چاند دیکھ کر فرش بچھایا اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ فرش اس گھر سے اٹھنے والا ہے.
گھر سے فرش اٹھ جائے لیکن دلوں سے اس فرش ازا کو اٹھنا نہیں چاہیے. آپ کو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ آپ حسینی ہیں. آپ کا کردار حسینی ہونا چاہیے, آپ کی گفتار حسینی ہونی چاہیے, آپ کا چلنا پھرنا, آپ کا پہننا اوڑھنا, آپ کا کھانا پینا سب حسینی ہونا چاہیے. کہ حسین نے ایک پرفیکٹ لائف آپ کو دکھا دی اور ان کرسیوں سے علماء نے اس لائف کو آپ کے سامنے بیان کر دیا. اسی عزا خانے میں ہم گزشتہ 8 دن سے سورہ یوسف کی تلاوت کرتے رہے اور آج آخری مجلس میں آپ سب سے یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب بھی آپ کو وقت ملے خود کو سنوارنے کا تو میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں آپ سورہ یوسف ضرور پڑھیں گے, سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھیں گے, سورہ یوسف کے ترجمے کو جانیں گے, اس کے اندر رب کائنات نے جو ہدایتیں دی ہیں ان ہدایتوں کو سمجھیں گے اور ان پر عمل کریں گے تاکہ آپ اپنے اچھائیوں میں اضافہ کر سکیں اور اپنی برائیوں کو ترک کر سکیں. آج بس ہمیں آخری وقت ہے, رخصت کرنا ہے. سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کس کا نام لے کر ماتم کروں. تو سارے مصائب جو حسین نے ایک عاشورے کے دن میں اکیلے جھیل لیے, ہمارے دل اس قابل نہیں تھے کہ ایک ہی دن میں ان سب کو بیان کر سکتے. اسی لیے ہم نے الگ الگ دن مخصوص کر دیے. کسی دن صرف علی اصغر کو روئے, کسی دن صرف عباس کا ماتم کیا, کسی دن صرف مولانا محمد کی ماں کو پرسا دیا, کسی دن اصحاب کا ماتم کیا. اور اب کرتے کرتے وہ آخری دن آ گیا کہ ہمیں اس گھر سے ان سب کو رخصت کرنا ہے اور حق یہ ہے کہ آج شہزادہ علی اکبر کا تذکرہ بھی کرنا ہے. تو اگر ہم سورہ یوسف میں دیکھیں تقریباً ساری ہی باتیں عجیب تھی. خواب کا دیکھنا, اس کی تعبیر کا, کنویں میں ڈالا جانا, قید خانے میں رہنا, بادشاہ کا محل, اس پر زلیخا کی بات, سب باتیں عجیب ہیں. لیکن اگر کبھی بھی ہم سوچیں کہ سورہ یوسف میں سب سے زیادہ یاد رکھنے والی بات کیا تھی تو تقریباً 80% لوگ یہی کہیں گے, ایک باپ کا اپنے بیٹے کے غم میں رو رو کر اندھا ہو جانا. اور باپ بھی کون, جو جانتا تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے اور جانتا تھا کہ میرا بیٹا مجھے ملے گا, تب بھی یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ قرآن کہتا ہے یعقوب کی بینائی چلی گئی. اب یاد کرو حسین کا وہ جملہ, ہر مسائل میں ہم یہی کہتے ہیں نا کہ جب علی اکبر نے میدان کربلا میں حسین کو آواز دی تو حسین علی اکبر کی لاش اٹھانے کے لیے چلے. آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا اور محمد نے بھی آواز دی تھی, آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا حر کے بیٹے نے بھی آواز دی تھی, حر نے بھی آواز دی تھی, جان کا لاشا بھی حسین نے اٹھایا تھا, وہب کربی کی لاش بھی حسین نے اٹھائی تھی. مگر اب کون ہے, علی اکبر ہے. اور دوسرا مرحلہ کیا ہے, عباس موجود نہیں ہے. ہر لاش کو اٹھانے والا حسین کے ساتھ عباس نہیں ہے. علی اکبر نے آواز دی, عباس کے جانے پر حسین نے کہا تھا الان انکسر ظہری, اس وقت میری کمر ٹوٹ گئی. بس وہی کمر ٹوٹا ہوا انسان چلا ہے اپنے بیٹے کی میت اٹھانے. آپ نے ہر مجلس میں سنا ہوگا حسین چلے, ایک ایک لاش پر گرتے تھے, گرنے کے بعد کہتے تھے نہیں میرے علی اکبر کی خون کی خوشبو نہیں ہے, اور اٹھ جاتے تھے. کبھی سوچا حسین جب لاش پر گر گئے ہیں تو چہرہ دیکھ کر پہچان لے کہ یہ علی اکبر نہیں ہے, کوئی اور ہے. خوشبو سونگھ کر کیوں پہچان رہے ہیں, اس لیے یعقوب کی آنکھیں, علی اکبر بھی تو نور پسند تھا نا, علی اکبر بھی تو بابا کی آنکھوں کی روشنی تھا نا. بس کہتے ہیں اینا علی اکبر, علی اکبر ہمیں آواز دو تاکہ ہم آواز کے سہارے تم تک پہنچ سکے. علی اکبر تیرے بابا کی بینائی چلی گئی ہے, علی اکبر تیرے بابا کو کچھ راستہ نظر نہیں آتا. روایتیں لکھتی ہیں حسین گرتے تھے, اٹھتے تھے, کبھی اٹھ کر گرتے تھے, کبھی کہیں الجھ کر گرتے تھے. تھوڑا راستہ کوہنیوں کے بل, سینے کے بل حسین گھسٹتے ہوئے چلے ہیں. علی اکبر کی
लाश को उठाने के लिए। हाँ, जब लाशें अली अकबर पर पहुंचे, अब नूरे बसारत वापस आ गया। क्यों? उस रब्बे कायनात ने वापस किया है। याद होगा ना वो मंजर कि जहाँ इब्राहिम अपने बेटे को ज़िबा करने चले थे, आंखों पर पट्टी थी। यहाँ हुसैन चला है ज़िबा करने नहीं, अपने बच्चे के कलेजे से बर्छी का पल निकालने के लिए। अरे आंखों का नूर वापस आया। हुसैन अली अकबर के पास पहुंचे, देखा लाल जमीन पर पड़ा हुआ है, दो हाथ सीने पर रखे हुए हैं। चाहने वाली माँ, दुआ करो हमारे वालिदैन में से किसी बाप को अपने बेटे का वो आलम खुदा न चले कभी नजर आए जो हुसैन ने अली अकबर का देखा। एक बार देखा, हाँ याद है ना, अली अकबर के 18 साल। रिवायतें कहती थी जब अली अकबर बाबा को देखते थे, सर पे हाथ रखकर झुक जाते थे, बाबा को सलाम करते थे। अब हुसैन पहुंचा, अली अकबर के दोनों हाथ सीने पर है, वो अमल नहीं किया जो हमेशा करते थे। हुसैन ने पूछा, अली अकबर क्या सीने में बहुत दर्द है? ये दोनों हाथ सीने पर क्यों रखे हैं? बेटा बाप आया है, हाथ उठाकर सलाम क्यों नहीं करते? तो बाबा दर्द नहीं है, लेकिन अगर हाथ उठाऊंगा आपको जो नजर आएगा उससे मेरा दर्द बढ़ जाएगा। एक बार फखरे इब्राहिम ने फखरे इस्माइल से कहा, अली अकबर बताओ क्या है? कहा, बाबा एक बर्छी का फल लगा था लेकिन कलेजे में टूट गया। बाबा डंडा निकल गया, फल अंदर ही है। अली मुर्तजा, ऐ बाबे खैबर को 2 उंगलियों से उखाड़ने वाले मैदान करबला में आएंगे। हुसैन घुटनों के बल झुके। हुसैन ने कहा, अली अकबर मेरी मदद करो। या अली मदद कहकर बाप ने बेटे के कलेजे में हाथ डाला, हाथ डालकर टूटा हुआ बर्छी का फल निकाला। कभी अपने बच्चों के हाथ में से, पैर में से कोई चुभा हुआ कांटा निकालना, उस वक्त याद करना वो मंजर जो ज़मीन करबला में देखा। अरे काश बर्छी का फल ही निकलता, लेकिन बर्छी के फल के साथ अली अकबर का कलेजा। हुसैन को मैयत तो उठानी है ना, सुबह सारे की मैयत उठाई है और जानते हैं खेमे में वो बीवियां इंतजार कर रही हैं जिनके बारे में तारीख ने लिखा था। जब अली अकबर खेमे से रुखसत होकर निकले, ऐसा लगता था जैसे कोई जनाजा निकल रहा है। बार बार कोई गरेबान से पकड़ लेता था, कोई गले में बाहें डाल देता था और कोई दामन को पकड़कर रोकता था। अली अकबर बच जाओ। समझ में आया छोटी बहनों, दामन को पकड़कर कौन रोकेगा? वो जो इतना बड़ा हो, अली अकबर की बहन सकीनो। हाँ वही अली अकबर है। हुसैन को वापस लेकर जाना है। अली अकबर तुम्हारी मैयत उठानी है बेटा, तुमको माँ तक ले जाना है बेटा, तुम्हें ज़ैनब को सलाम करना है बेटा। मगर अली अकबर जानते हो ना, हम बूढ़े हो गए हैं। अली अकबर जानते हो ना, हमारा बास चला गया है। बस अली अकबर अब तुम ही मदद करो। तो बाबा क्या करूँ? ना अपनी दोनों हाथ हमारी गर्दन में डाल दो। अली अकबर ने अपनी दोनों बाहें हुसैन की गर्दन में डाली। हुसैन ने मुंह पर मुंह को रखा, सीने पर सीने को रखा। अली अकबर को लेकर चले। आज़ादाराने इमाम तारीख़ करबला पढ़िए। हुसैन ने 2 जनाजे एक ही तरह से उठाए हैं। एक तो अली अकबर का जनाजा था, दूसरा जानते हैं किसका था? हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर के गुलाम जॉन का। वो गुलाम जॉन जो हुसैन से इजाजत मांग रहा था। हुसैन कहते थे मेरे मेहमान हो, तुम्हें कैसे जाने दूं? और एक बार जॉन ने अजीब जुमला कहा, मैं जानता हूँ मैं हबशी हूँ, मैं जानता हूँ मेरा रंग काला है, मैं जानता हूँ मेरे खून से बदबू आती है, इसलिए आप नहीं चाहते ना कि मुझे लड़ने के लिए भेजे। तभी हुसैन ने जब जॉन को भेजा है तो कहा, ए जॉन तुमने ये क्या बात कर दी कि तुम्हारा चेहरा का रंग अलग है? मैं तुम्हारी लाश
ایسے اٹھاؤں گا جیسے شبیہ رسول علی اکبر کی لاش اٹھے گی. مگر وہ معاملہ جون کا تھا. حسین نے وہاں بھی منہ پر منہ کو رکھا تھا, سینے پہ سینے کو رکھا تھا, زمین پہ پیر گھسٹ رہے تھے, مگر حسین نے اٹھایا اور لا کر زینب کے کمرے میں لٹا دیا تھا. مگر یہاں عجیب بات ہوئی, 2 قدم چلتے تھے رک جاتے تھے, لاش کو زمین پر رکھ دیتے تھے, کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے, کہتے تھے بچوں ادھر ہو حسین کی مدد کرو. کبھی کہتے تھے عباس کاش تم بعد میں جاتے, علی اکبر کا جنازہ اٹھانا آسان ہو جاتا. بس روایتیں کہتی ہیں ایسے میں حسین نے دیکھا خیمے کا پردہ اٹھا اور کوئی بیوی چادر میں لپٹی ہوئی حسین کے پاس آ گئی. حسین مجھے اجازت دو میں اٹھا لوں, میں نے 18 سال گودی میں لٹا کر اسے پالا ہے, شاید مجھ سے اٹھانا ممکن ہو. حسین نے اٹھایا. زینب ابھی حسین زندہ ہے, خیمے میں پلٹ جاؤ. زینب خیمے میں, حسین نے لاش اٹھائی لا کر خیمہ زینب میں رکھ دی. اب جب خیمہ زینب میں لاش کو رکھ دیا گیا ماتم برپا ہوا. ارے ایسا چہرہ یاد ہے نا, کیسا چہرہ؟ شام میں یہودی عورت نے دیکھ کر کیا کہا تھا, کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. ارے وہی لاشا جب خیمے میں آیا, بیویاں گریا کر رہی ہیں, حسین انتظار کر رہے ہیں. ایک بار کہا زینب جلدی کرو, علی اکبر کو میدان میں لٹائے, ہمارے لیے اب جینا مشکل ہو گیا ہے. ایک بار کسی نے پکار کر کہا ارے بیویاں تو رو رہی ہیں مگر وہ جو اس کی ماں ہے ام لیلہ نظر نہیں آ رہی. ڈھونڈنا شروع کیا, ام لیلہ بیٹے کا جنازہ آ گیا ہے, بیوی کیوں نہیں آتی؟ ڈھونڈنے چلی زینب. ارے وہی زینب ہے نا, کبھی شام غریبہ بچوں کو ڈھونڈ کر لاتی ہے, کبھی گھوڑے سے ناکے سے گر جائے تو سکینہ کو ڈھونڈ کر لاتی ہے. اب ام لیلہ چلی اب بیوی زینب چلی ام لیلہ کو ڈھونڈنے کے لیے, پکارتی جاتی ہے بابی کدھر ہو, آؤ بیٹے کا آخری دیدار کر لو. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس خیمے میں پہنچی جہاں شب عاشور ام لیلہ چراغ جلا کر علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر رہی تھی. اب دیکھا تو عجیب منظر دیکھا, ام لیلہ خیمے کی زمین پر گھٹنوں کے بل جھکی ہے, کبھی دائیں طرف چلتی ہے پلٹ جاتی ہے, کبھی بائیں طرف جاتی ہے پلٹ جاتی ہے. کہتی ہے بی بی علی اکبر کا لاش آ گیا, کیا تلاش کر رہی ہو؟ چلو بیٹے کی لاش کو آخری مرتبہ دیکھ لو. میں نے ابھی کیا کہا تھا, باپ کو نظر نہیں آ رہا تھا. ارے وہ تو باپ تھا, یہ ماں ہے. جس گھر میں اولاد موجود ہے یا جو ماں عجیب جملہ کا. اے بی بی جب سے میدان سے آواز آئی ہے بابا میرا آخری سلام دو, تب سے خیمے سے نکلنا چاہ رہی ہوں, دروازہ نظر نہیں آ رہا. فَسْيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا غریب زہرا پر کیا وقت ہے غریبی کا, گریباں چاک ہے بالوں میں خاک کرب و بلا, تلاش کرتے ہیں رستہ نظر نہیں آتا. یہ حال دیکھ کے ہنستے ہیں شہر پہ اہل جفا, بہن کے کاندھوں پہ کل کائنات لاتے ہیں, قدم قدم پہ یہ آواز دیتے جاتے ہیں. ام لیلہ
کو لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر لیلا سنبھال زینب کو بولے ہوں گے حسین یہ رو کر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں ارے نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے میری نظروں سے دیکھ منظر کو کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر لیلا سنبھال زینب کو اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے اور امتحان دے چکی میری غربت اب تیری بے کسی کی باری ہے تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر لیلا سنبھال زینب کو دو نگینے تھے اس کی جھولی میں دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ سب ایسا کہ دونوں بچوں پہ میں نے روتے سے نہیں دیکھا ہے مگر اب یہ لاشائے اکبر لیلا سنبھال زینب کو اور ایسے لاشیں جوان اٹھائے ایڑیاں خط بناتی آتی ہیں ان نشانوں کے پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتی آتی ہیں اس کی نظریں نہ دیکھے یہ منظر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر